بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن کریم کے آخر میں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دونوں کے شان نزول کے لحاظ سے بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ نوٹ فرما لیں اس کو کہ اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک تو یہ بات مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے اس نے فرمایا کہ ان عفریت من الجن یکیدک، کہ ایک جن ہے عفریت کے نام سے، وہ آپ کے ساتھ قید، چال، مکر فریب کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے تلقین فرمایا کہ رات کو بستر پر تشریف لے جا کر اس وقت آپ نے پھر یہ معاوضتین ان کو پڑھنا ہے آپ نے۔ ایک یہ شان نزول کے حوالے سے ایک یہ ہے، اور دوسری روایت اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رقیۃ من العین، بد نظر سے حضور امام الانبیاء علیہ السلام کو بچانے کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی کہ اس وقت جو منافقین تھے، اس وقت جو کفار تھے، حضور علیہ السلام کے جو دشمن لوگ تھے، جو حاسدین تھے، بغض رکھتے تھے کسی بھی بنا پر، تو وہ لوگ آپس میں ان لوگوں کو جمع کرتے ہمیشہ کہ جو جن کے عین کا جو نظر کا مسئلہ تھا کہ کسی کو ان کا نظر لگ جاتا، تو اس طرح کے لوگوں کو جمع کرتے۔ تو حضور علیہ السلام کے خلاف پھر وہ یہ کہتے کہ جا کر حضور علیہ السلام پر اس طرح کی آنکھ مار کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو نظر لگ جائے۔ تو اس طرح کے بد نظر سے بچنے کے لیے یہ روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ روح المعانی میں ہے، اور اسی طرح اور جو مفسرین ہیں ان کے تفاسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے اور 6 ماہ تک یا 4 ماہ تک بیمار رہے۔ اب علیہ السلام پھر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری کا جو علاج ہے وہ بتلایا ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے خواب کا بتایا کہ 2 لوگ آئے، 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے اور دوسرے پاؤں کی طرف یہ بیٹھ گئی۔ تو پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ کس نے جادو کیا ہے، کہاں کیا ہے اور کہاں پر ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کے جوابات پر جو پاؤں والی جو طرف جو شخص تھا، فرشتہ تھا، تو وہ جواب دیا کرتا کہ لبید ابن عاصم نے بیر زربان میں آپ پر جادو کیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جا کر پھر اس کو نکالا، اور اس کو جو گرے تھیں اس پر 11 گرے تھیں، اور ایک آیت ان آیتوں میں سے 11 آیتوں میں سے معاوضتین کے پڑھتے اور ہر گرے کو کھول لیتے۔ تو یہ بھی مشہور ہے کہ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو بوجھ تھا، کسی قسم کا جو ایک قسم کا بوجھ ہوتا تھا نبی علیہ السلام، وہ ہلکا سا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں ٹھیک ہوا۔ تو یہ جو شان نزول کے حوالے سے یہ جو بات کہی جاتی ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو رد کیا ہے، باطل کہا ہے کہ یہ بعض اس طرح کے آیات ہیں قرآن کریم میں، تو یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، جو روایت ہے، یہ صحیح البخاری میں ہے اور صحیح روایت ہے، لیکن بعض مفسرین اس بنا پر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی وجہ سے یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس روایت کو۔ وہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے حضور علیہ السلام سے متعلق ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے انسانیت کے شر سے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس آیت میں صاف طور پر واضح ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام پر جادو کر کے اور وہ مؤثر بھی ہو جائے؟
اور دوسری آیت میں ہے کہ وہ جو کفار مکہ تھے حضور علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، الیاذ باللہ مسحور کہتے تھے کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہم مان لیں کہ یہ ہے، یہ شان نزول ہے، حضور پر جادو ہوا تھا، پھر نکالا گیا، پھر ختم ہوا، تو پھر وہ تو جو کفار تھے ان کی بات تو صحیح درست ثابت نکلی، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین اس کے خلاف گئے ہیں، تو واللہ عالم بالصواب، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں اس میں احکام کے لحاظ سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استعانت کبھی بھی مانگنا ہو، استعاذہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آنا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سے آپ نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے آپ نے چاہنا ہے دونوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توکل علی اللہ، جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پر آپ نے، بھروسہ اللہ ہی پر آپ نے کرنا ہے۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، تکلیف زندگی میں آ جائے اور یا شیطان کی طرف سے آپ کچھ محسوس کرنے لگے، تو آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہر مصیبت تکلیف سے۔ تو اس حوالے سے یہ بات، یہ جو 3 شان نزول ہے تینوں صحیح مانے جاتے ہیں، لیکن بعض مفسرین جو آخری شان نزول ہے کہ حضور پر سحر جادو ہو گیا تھا، رد فرماتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔